آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کسی کو محسوس ہو اس طرح کی علامات جو ڈاکٹر فہد نے بتائی ہیں تو فوری طور پر آپ نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنے آپ کو کوارنٹین بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے تھرو ان کو بچانا بڑا ضروری ہے اور ان کے تھرو گائیڈ لائنز لے سکتے ہیں ڈاکٹر سے. آگے بڑھنے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم نے کچھ ایک مرتبہ پھر سے بات کرنی ہے کانفلکٹ کے بارے میں, کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ اینالسٹ جو ہیں, ڈفرینٹ تجزیہ کار جو ہیں, ان کے انالیسز آپ تک پہنچے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آسما شیرازی صاحبہ. آپ سب ان کو جانتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں موجودہ سچویشن کے بارے میں. جنگ بندی ہو چکی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, اور ابھی ریسنٹلی وہ امریکہ سے واپس بھی آئی ہیں, تو ڈیفینیٹلی کافی اچھی طرح سے انہوں نے وہاں پر ڈفرینٹ اینالسٹ سے بات بھی کی ہوگی. آسما صاحبہ تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جنگ بندی تو ہو گئی ہے آسما, لیکن ابھی بھی ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے, امکانات تو ظاہر ہے کہ ہر وقت موجود رہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی ایک پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائے. اس وقت جو ہے وہ ایک وار آف نروز ہے, یعنی کہ اعصاب کی جنگ ہے کہ ٹائم کم ہے, اس میں بات چیت کرنی ہے, اس میں مذاکرات کرنے ہیں. امریکہ بھی ڈیسپریٹ ہے ایک ڈیل کے لیے, ایران بھی چاہتا ہے کہ وہ اس مستقل جنگ بندی میں آئے, وہ ایک عارضی جنگ بندی سے نکلے. تو میرا خیال ہے کہ خواہش دونوں طرف ہے, لیکن دونوں طرف جو ہے وہ اپنی اپنی گیلریز کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے. خاص کر کے اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ ایک یعنی امریکہ نے جارحیت کی ہے ایران کے اوپر, ایران پہ حملہ کیا ہے, اور اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سپر پاور کے طور پر یا زیادہ طاقتور ملک کے طور پر وہ اپنی شرائط جو ہے وہ منوا سکیں. ایران کے لیے باوجود اس کے کہ پچھلے سال مئی میں ان کے اوپر بمباری کی گئی, پہلے اسرائیل نے کی, پھر امریکہ نے کی, ان کے یورینیم کے ذخائر کو ختم کیا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوبارہ بھی یہ جو جنگ ہوئی ہے 40 دن تک امریکہ اور اسرائیل نے مستقل جو ہے وہ بمباری کی ہے ایران کے اوپر. تو ایک جارحیت جو ہے اس کو امریکہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ شروع کیا ہے. تو امریکہ جو ایران کی ڈیزائر ہے یا جو ایران کی جو خواہشات ہیں وہ تو ایک ایسے ملک کی خواہشات ہیں جس کے اوپر جارحیت ہوئی ہے, اور وہ کوئی غلط خواہشات نہیں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ مستقل جنگ بندی ان کے حوالے سے ختم کی جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یورینیم کے اوپر تو پہلے سے مذاکرات جو ہیں ان کے کامیاب ہو چکے ہوئے تھے جب اٹیک ہوا اور علی خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت ایران کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مستقل امن دیا جائے, اس کو یہ گارنٹی دی جائے کہ آئندہ اس کے اوپر اٹیک جو ہے وہ نہیں کیے جائیں گے. ان کو یہ حق دیا جائے کہ ان کے میزائل پروگرام کے اوپر کیپنگ نہ ہو. ان کو یہ حق دیا جائے کہ ان کے اپنے جو اثاثے ہیں وہ ڈی فریز کیے جائیں جو کہ مختلف ملکوں کے اندر پڑے ہیں. تو یہ کوئی خواہش غلط خواہش نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر امریکہ کو دیکھا جائے تو امریکہ وہ تمام اپنی جو ایک وش لسٹ ہے اس کو لے کے بیٹھا ہے, اور وہ وش لسٹ میں ایک وہ طویل ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی اس جنگ سے پہلے جو وش لسٹ تھی وہ صرف اور صرف یورینیم کے حوالے سے تھی. وہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر کے یہ طے کیا جائے کہ وہ جوہری توانائی حاصل نہیں کریں گے, لیکن اب اس کے اندر مختلف چیزیں آ گئی, اس میں آبنائے ہرمز بھی آ گئی اور دیگر بھی آ گئی جس کے اوپر قانونی حق ہے ایران کا. تو میرا خیال ہے کہ صورتحال لچک کی طرف اسی وقت جائے گی جب امریکہ جو ہے. ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ وہ صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے نا وہ نیوکلیئر وار ہیڈز کی طرف نہ جائے. آلدو انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میسلز جب تک ان کے پاس نہیں آ جاتے تب تک امریکہ جو کہ وہ فائر کی رینج سے باہر ہے. اینی وے تھینک یو میم, آپ نے اپنی مارننگ میں سے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور آپ نے اتنا امپورٹنٹ اوپینین دیا ہے. اچھا ایک سوال میں کر لوں آپ کی اجازت سے. سوال یہ آسما صاحبہ کہ اس وقت کوششیں جاری ہیں اور پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ کوششیں کر رہا ہے کہ یہ معاہدہ ہو جانا چاہیے. ہم کس طرح کا معاہدہ ایکسپیکٹ کریں یا کیا نوعیت ہو سکتی ہے معاہدے کی؟ دیکھیے, اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے اور یہ جنگ ٹلتی ہے ایک دوسرے مرحلے کے اندر بھی, تو اس معاہدے کے لیے جو ٹیبل کے اوپر چیزیں موجود ہیں وہ تو بہت سادہ ہے. مثلا امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ یورینیم کو جو ہے وہ زیرو کر دیا جائے, اس کی انریچمنٹ نہ ہو. پہلے تو وہ یہ کہتے تھے اس کو کسی اور ملک میں دے دیا جائے. اب وہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ نہیں, ہم یہ نہیں چاہتے, ہم ان کو جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. تو ایک طرح سے وہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں کہ وہ یورینیم کے اوپر جو ہے وہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے. دوسری جانب یہ ہے کہ ایران یہ پہلے سے مان چکا ہے یورینیم کے حوالے سے. ان کے فتاوی بھی موجود ہیں جو کہ 2 علی خامنئی صاحب نے بھی اور خمینی صاحب نے بھی دیے ہیں
کہ اس کی ہم کوئی جنگی بنیادوں کے اوپر اس کی انریچمنٹ نہیں کریں گے، لیکن جو ان کا پرامن حل ہے، پرامن اس کو جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہے۔ پھر آبنائے ہرمز کا مسئلہ ہے، ایران یہ چاہتا ہے کہ اب جب یہ دوبارہ جنگ کے بعد کنٹرول ہو تو اس کے اندر ان کے کنٹرول کو وہ اس کے اوپر مہر ثبت ہو، یہ امریکہ نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے یہ اسی طرح سے اوپن رہے جہاں جیسے کہ پہلے تھی۔ اسی طرح سے جو دیگر معاملات ہیں کہ وہ میزائل پروگرام کی کیپنگ چاہتے ہیں ایران کی، جو کہ ایران بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی اسرائیل نے جو اٹیکس کیے ان کی جو کیپیبلٹی تھی میزائل پروگرام کی، اسی کی وجہ سے انہوں نے اپنا دفاع کیا، اور یہ ان کو اگر وہ اس سے محروم ہو جائیں گے تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا کہ اپنا وہ دفاع کر سکیں، جبکہ دوسری جانب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ اسرائیل یا امریکہ جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے۔ یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ دوسری طرف کوئی گارنٹی ایسی موجود نہیں ہے کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، اور حالیہ صورتحال جو کہ ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے، مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی اگر میم، تو ہمیں یہ بتائیں کہ کتنا خطرہ لاحق ہے، کیا اندیشہ ہے دوبارہ جنگ کنٹینیو ہوگی، زیادہ انٹینس ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ جنگ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح یہ شدید ہوگی اور دوبارہ شروع بھی ہوگی، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی اس جنگ کے آغاز سے پہلے ہی ایک پریشر بلڈ اپ ہو چکا تھا، اور اس جنگ کے آغاز سے پہلے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے اوپر تھا، اور صدر ٹرمپ کے اوپر یہ پریشر آنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک یعنی ان کی جو کل جو اپروول ریٹنگ آئی ہے وہ پہلی مرتبہ -18 آئی ہے، یعنی -18، یعنی اتنے غیر پاپولر غیر مقبول پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو چکے ہیں، ریپبلکنز ہو چکے ہیں، آگے مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان آلریڈی ہے، اب مزید آنا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان کو بہت تنگ کر رہی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ ایک ڈیل ان کو فوری طور پر مل جائے، جو کہ فوری کے فوری ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ ان کے لیے پریشان کن ہے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ ایران کا تو اسٹیک پہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی جتنی تباہی ابھی ہو چکی ہے، اس سے پہلے جتنا کچھ ہو چکا ہے، ان کے لیے پیچھے مڑنا جو ہے وہ کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا۔ اصل بات تو سپر پاور کی ہے، جس کی جو کہ ورلڈ پاور ہے اور ایک یونیپولر ورلڈ کو کلیم کرتی ہے، اور اس کو چیلنج کیا جا چکا ہے، اور یہ چیلنج ایران نے کیا ہے۔ جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی، ایک اس وقت جو ورلڈ ڈس آرڈر چل رہا ہے، یعنی ابھی امریکہ ورلڈ آرڈر کو رن نہیں کر پا رہا، اس کے اندر سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ایران کی ہے۔ تو جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی اس کے بعد ایران ایمرج کرے گا ایک نئی پاور کے طور پر، اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے جو کہ امریکہ کو اس وقت لاحق ہے، لیکن چیزیں اب امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی یہ حالات بدلیں گے، اور امریکہ کو نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر میرے خیال سے موجودہ تاریخ میں ہم پہلی مرتبہ دیکھیں گے کہ امریکہ از ناٹ دا ون ہوز کالنگ دی شاٹ، اور شاید شاٹ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں، اور ان کی فرسٹریشن انڈرسٹینڈیبل بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آسما شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کا انالیسز آپ نے سنا، اس دعا کے ساتھ کہ پیس پریویل کرے اور سینٹی پریویل کرے۔ ہم ہر روز اسی لیے بات کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے، ہمارے بچوں